چھوٹے لفظ ہیں، 3 بار پڑھو، ایک دعا ہے، 3 بار اس کو پڑھو صبح شام تک، کائنات میں کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے، 3 بار۔ جی اس کو زیادہ پڑھ لوں جی میں 100 باری تسبیح کرنا ہے، اور نبی نے فرمایا 3 بار پڑھ، انشاءاللہ تیرا بلیو ہونا چاہیے، 3 بار تیرے لیے کافی ہے۔ یہ کرو، یہ ساری رہنمائی، ہر چیز کا علاج، کون سا علاج ہے، کون سی فزیکلی بیماری، کون سی روحانی بیماری ہے جو قرآن میں اور حدیث میں اس کا علاج موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں، نبی کے علاوہ سب کو ایسا بخار چڑھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی تکلیف ہے کہ تڑپ رہے ہیں سارے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے مکے کی یاد میں شعر کہنے شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی کہ اس کے تول میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، ہے نا مدینے میں جوفہ ایک وادی ہے نا۔ اب بیمار صحابہ ہو رہے ہیں، نبی دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے، جس کا صحیح ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا کوئی غلط ہوتا تو آپ اس کے لیے اس کے زائل کا طریقہ بتاتے کہ اس کو زائل کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اب برے خواب کو زائل کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ صحابی کہتا جب سے میں نے یہ اپنایا، پہاڑ جیسے بھی خوابوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اب ہمیں جو بتایا گیا، ہم جب بھی کسی سے پوچھیں، کسی بھی بھائی سے کوئی علم والا تھوڑا سا ہو، تو بس جی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، تھو تھو کر لیا کرو۔ اب حدیث کچھ اور بتا رہی ہے، میں کچھ اور بتا رہا ہوں۔ پہلے آپ تھتکاریں گے الٹے کندھے پر، تھو 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 کر کے، اس کے خواب کا تصور کر کے، پھر ایک دعا ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہ، اس کو 3 بار پڑھیں گے، اس خواب کا اثر زائل ہو گیا۔ اگر برے خواب کو زائل نہیں کرو گے، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہے گا، یعنی کہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں موجود ہے۔ برے خواب کو زائل کر لو۔ کتنے بھائی ہیں جن کو آتی ہے؟ رہنمائی تو دے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح خواب مخاطب ہوتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، آپ نے پوچھا ہاں بھی کوئی خواب کسی کا؟ اس کی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنانے لگے ہیں۔ میں رات کو پریشان تھا تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی، تو خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی کالی سیاہ لمبی عورت، کالا لباس پہنے ہوئے، بال کھلے، مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ نقطہ سمجھیے میرے بھائی، ہم اپنی کم علمی میں تو اس کو خاص کر جو ہمارے بھائی علم والے آپ کہلاتے ہیں، زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ سب تو نہیں، وہ جہالت کے انداز سے ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ شیطان کا انکار بھی جو ہے نا وہ بھی کفر میں آتا ہے، کیونکہ شیطان اللہ نے پیدا کیا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو من شر ما خلق، میں تیری پناہ میں آیا، اس رب کی پناہ میں آیا جس نے وہ یہ شر پیدا کیا۔ شیطان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا، سنایا، تو اس کے بعد ہی جتنے صحابہ بیمار تھے ساروں کو اللہ نے شفا دے دی۔ وہ کیا تھا؟ وہ بخار کیوں ہوا؟ وہ اسیبی بیمار تھا۔ اسیبی جن بیماریاں لگاتے ہیں، شیاطین جنوں کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں۔ میری جو اسیسمنٹ ہے کم از کم نہیں تو 90% بیماریاں جنات لگاتے ہیں۔ وہ بیماریاں جن کو میڈیکل سائنس ثابت نہیں کر سکتی۔ آدمی کو بیماری موجود ہے لیکن وہ وہاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، نہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹ سارے صحیح ہیں۔ گائنی سے لے کر سر درد تک
کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج تمہیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ملتا؟ یہ ہم نے اس علم کے ساتھ بڑی زیادتی کی. یہ سلفیوں کا کام تھا. ہمارے بڑے جتنے ہیں امام مالک جنات کے کام کرتے تھے. جنات ڈرتے تھے ان سے، جوتوں سے ڈرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے بڑے بڑے گزرے ہیں یہ سب جنات کے ماہر تھے. جب آپ اپنے دشمن سے آگاہ ہوں گے تو اس کی چالیں بھی سمجھیں گے. پھر اس کو بچنے کے لیے جو آپ کا رہنما دیا اللہ نے، وہ اللہ نے دیا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بعض لوگ آ کر کسی کو کہو نا کہ یار فلانے کے گھر سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور نہیں کوئی اس بچے نے چوری کر لیتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، شیطان ادھر آنے نہیں دیتا. صحابی سے بڑھ کر جس کے پاس نبی کی امانت ہے. قصہ سنا ہوا نا آپ نے، وہ واقعہ سنا ہوا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. اس میں بھی ہم نے اس حدیث کے ساتھ کوتاہی کی، اس میں کمی کر دی ہم نے. وہ پوری حدیث جو تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے وہ اس طرح ہے، یعنی کہ جب تک آپ کسی بات کو، کسی آیت کو پورا انداز سے بیان نہیں کریں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اپنے مطلب کا یا اکتاہٹ کے ساتھ وہ جو تمہیں سمجھ نہیں آئی وہ اس حصے کو کاٹ کے آگے بیان کریں گے. تو علم رکھتے ہوئے نہیں سمجھ سکتا تو جو اس کو کم علم والے پڑھیں گے اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی کی بات کو منعن جیسے ہے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ جس نے تو نے لکھا تجھے نہ وہ سمجھ دی ہو، جو پڑھے اس کو اللہ سمجھ دے دے، کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے. اب وہ حدیث اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی نے امانتیں رکھوائیں جس میں فطرانہ اور صدقات تھے. تو وہ روزانہ پہرا تو صحیح دے رہے ہیں لیکن پریشان ہے کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے، بڑے پریشان ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑی تنہائی سے دیتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، مگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مال کم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو یہ پڑھ، سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لفظ پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لفظوں کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے. اس سے پہلے اس کو نظر نہیں آیا. انسانی روپ میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے. میں نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ رونے لگا، پیٹنے لگا، غریب ہوں چھوڑ دے. میں نے ترس کھایا، چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، میں نے یہ ماجرا بتایا. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا مہمان آج پھر آئے. پھر دوسرے دن اسی طرح کا واقعہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ آج بھی آئے. تیسرے دن پکڑا، بڑا اس کو شدت سے رونے لگا. اچھا ایسا کرو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمے سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا. صحابی رسول نہیں پہچان سکے یہ ماجرا کیا ہے جب تک نبی رہنمائی نہیں فرما رہے. اس نے بولا تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے، جانتے ہیں سارے، بڑی کامن ہے. اس کے باوجود میں اگر کسی بندے کا کوئی سائل میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے گھر سے اس طرح معاملات ہوتے ہیں، میرے پیسے تجوریوں سے غائب ہو جاتے ہیں، کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. اس کا علاج بھی بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں، وہ بتا بھی رہا، اس کے سورسز بھی بتا رہا کہ کس طریقے سے ایسے ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے اس کام پر محنت ہی نہیں کی، میں نے تو اس پر خیانت کی، اور آج یہ حال ہے کہ لوگ آستانے آباد ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. جو مجبور ہے وہ کیا کرنے کے لیے نہیں تیار ہو جاتا. کتنے لوگ تقوی لے ہیں، ورنہ تو اولاد کی خاطر میں نے اللہ کی قسم لوگوں کو ہندوؤں کے پاس جاتے، اولاد اہل حدیثوں کو دیکھا ہے ہندوؤں کے پاس جا کر علاج کروا رہے ہیں، دوسرے رافضیوں کے پاس، گندے ترین عقیدے عیسائیوں کے پاس لوگ جا کر علاج. بھئی ان کو تم کہتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، پہلے ان سے پوچھو تمہیں مسئلہ کیا ہے.
اب ایک بندہ ہے، اس کے بچے کو تکلیف ہے، اس کی بچی کو تکلیف ہے، اس کی بچی کپڑے پھاڑتی ہے، برہنہ ہو کر چھت پہ چڑھ جاتی ہے، درخت پہ چڑھ جاتی ہے، وہ عزت دار آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کسی نے بولا جی فلاں مزار پر لے جاؤ اس کو، جا کر وہاں جمعرات کو دھمال ڈلوایا کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ، سمجھدار، ٹھیک ٹھاک آفیسر، وہ یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے جی آپ کیا پڑھے لکھے آدمی یہ کیا جہالت والا کام کرتے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی میرا تو یہ مسئلہ ہے، یا ہم اس کا کوئی متبادل بتا دو، جس جمعرات کو میں وہاں دھمال نہیں ڈلواتا، پھر پورا ہفتہ یہ برہنہ ہو کر بھاگتی رہتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو اس سے روکنا ہے تو اس کا متبادل دیں جو آپ کے پاس موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے، لیکن میں نے اس علم کے ساتھ زیادتی کی، اس کی وجہ سے آج ہند و پاک کیا پوری دنیا میں شرک و بدعت، جس کو شیطان ایک کو پکڑتا ہے اس کو القاء کرتا ہے کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی شعبدے بازی لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیمیا گری سے کہ لوگوں کو قائل کر رہا ہے، وہ اپنی معمولی سا ایک چھوٹا سا کرتب دکھاتا ہے جس سے وہ اس رب جو آسمان و زمین کا بنانے والا اس سے ایمان ہٹا کر اس پر لے آتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے یہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی، یہ صرف ہمارا نبی سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، دنیا کی محبت، آخرت کی چاہت نکال کر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریڈی میڈ سسٹم اس کو سمجھ لیا۔ اس کام کے لیے مولوی صاحب آپ کچھ کریں، ہم تو مصروف لوگ ہیں، ہاں جی، وہ پھر ایسے لوگ اس میں آ گئے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ہی کریں گے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، اور سب سے بڑی بات جو شیخ نے فرمایا ایمان بھی گیا۔ نہیں جی اب مجبوری کی حالت ہے، اگر انہوں نے یہ عمل کروایا ہے ہم سے تو ہم مجبور تھے بھائی، اگر ہم نے یہ عمل کر دیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اضطراری کیفیت میں تو سور بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے، پھر یہ دلیلیں گڑتا ہے، حالانکہ یقین جانیں اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں ہر بیماری ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، اور اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق دے، ہم سمجھیں بھی اور سمجھائیں بھی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ اب کوئی معمولی عمل ہے یہ؟ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لفظ کتنا بڑا ہے کہ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں کلی کی جائے۔ آپ کتنی بڑی گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صبح جب تم فجر کی نماز کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو اس کو 3 بار پڑھ لے گا، صبح سے شام تک کوئی چیز اس کو زمین و اسماء میں اس کو ضر نہیں پہنچائے گی، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی نظر، کوئی بم، کوئی کچھ، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے۔ اس پر گارنٹی کس نے فرمائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ وقت پر، اللہ کی طرف سے اس پر گارنٹی آ جاتی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آ گیا۔ جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ جو نہیں پڑھتا فجر کی نماز، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ کہاوتیں نہیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بسم اللہ سے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ریئلی جنات اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، شیطان جن ہوتے ہیں نا وہ کھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پیسے بڑے کماتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جاتا ہے،
خیریں خیریں ملیں گی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے. یہ تکلیفیں بیماریاں